حضرت امام حسین سے سچی محبت کرتے ہیں، آپ کو حضرت امام حسین سے سچی محبت ہے، تو کمنٹ باکس میں یا حسین لکھ کر اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین کی فضیلت اور مرتبے کا اندازہ ہم کیا لگائیں گے، جن کے بارے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، اور حسین سے جس نے حسین سے محبت کی اور اس نے مجھ سے محبت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین میری دنیا کے دو پھول ہیں، مگر افسوس آپ کے اس پھول کو یزید نے 10 محرم کے دن کربلا کے میدان میں نہایت ہی بے دردی اور ظلم و ستم کے ساتھ 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا۔ پیارے دوستو، 685 کا سال وہی سال ہے جب 61 ہجری کو کربلا کا یہ واقعہ ہوا جس میں حضرت امام حسین اور آپ کے عزیزوں کی شہادت ہوئی۔ اس بات کا ذکر حدیثوں میں بھی ہے کہ عاشورہ کے دن آسمان بھی خوب رویا تھا اور اس دن آسمان سے خون کی برسات ہوئی تھی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس دن بیت المقدس میں جس بھی پتھر کو الٹا جاتا تھا تو اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا۔ تاریخ حلب میں جعفر بن سلیمان لکھتے ہیں کہ اس دن خون کی برسات اس طرح سے ہوئی تھی کہ اس کا اثر مدتوں تک پھر ہمارے گھروں کی دیواروں اور دروازوں پر دیکھا گیا تھا، ہر چیز خون سے سن ہو گئی تھی۔ اس وقت خون کی بارش بصرہ، کوفہ، سیریا اور خراسان میں بھی پہنچی اور ہم کو یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت زینب کو یزید کے محل میں قیدی بنا کر لے جایا گیا تھا، تو وہاں پر بی بی زینب نے خطبہ بھی دیا جس کے آخر میں حضرت زینب نے کہا تھا کہ اے ظالموں، تعجب نہ کرنا اگر ہماری اس مصیبت میں آسمان سے خون برسے تو، اگر ندی نالے خون سے بھر جائیں تو تم تعجب نہ کرنا۔ جب حضرت امام حسین کا سر مبارک نیزے پر آیا تو آپ کا کٹا ہوا سر بھی اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا۔ اس کے بعد ظالموں نے آپ کے کٹے ہوئے سر کو نیزے پر رکھ کر کوفہ اور شام کی طرف لے گئے، کیونکہ یزید کا حکم تھا کہ سر حسین کو کاٹ کر میرے محل میں لایا جائے۔ پیارے دوستو، شام کے شہر حلب میں ایک جگہ ہے جو مظہر نقطہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جس میں ایک راہب کی درخواست پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کٹا ہوا سر ایک رات کے لیے اس میں رکھا گیا تھا۔ اس خانقاہ میں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر امام حسین کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ اس کے پاس میں ایک سنگ مرمر کا پتھر بھی لگا ہوا ہے جس پر انگریزی میں لکھا ہوا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب یزید کی فوج شہیدوں کے سر نیزے پر رکھ کر اور امام حسین کی بہن بیٹیوں کو قید کر کے کوفہ سے دمشق لے جا رہی تھی تو اس نے حلب میں قیام کیا تھا۔ یہاں پر ایک راہب کی درخواست پر امام حسین کا کٹا ہوا سر مبارک اس خانقاہ پر ایک رات کے لیے رکھا گیا تھا۔ پیارے دوستو، اس مقام پر اسلام سے پہلے ایک خانقاہ تھی۔ اس خانقاہ کے راہب کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہاں پر یہ قافلہ رکا ہوا ہے، انہوں نے اللہ کے رسول کے خاندان کے زیادہ تر مردوں کو شہید کر دیا اور جو زندہ بچے ہیں ان کو قیدی کرا لیا، اور ان کو یہ لوگ یزید کے محل لے جا رہے تھے۔ تو یہ سن کر وہ راہب اس قافلے کے پاس پہنچا اور یزیدی فوج کے کمانڈر کو کچھ پیسے اور سونا دے کر امام حسین کا کٹا ہوا سر اپنے ساتھ اپنے خانقاہ لے آیا اور امام حسین کے سر مبارک کو ایک پتھر پہ رکھ دیا۔ اس وقت وہ پتھر امام حسین کے خون سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد زمانہ یوں ہی چلتا رہا، ایک کے بعد ایک راہب آتا رہا، مگر وہ پتھر جس پر امام حسین کی سرخی لگی تھی وہ وہیں پر ویسی ہی موجود رہا۔ اس کے بعد وہ مبارک پتھر 335 ہجری تک اسی خانقاہ میں ویسے ہی رکھا رہا۔ پھر 335 ہجری میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام حمدانی تھا، اس نے حلب پر حملہ کر دیا اور اس کو فتح کر لیا اور شہر پر اپنا قبضہ جما لیا، یعنی کہ شہر پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ مگر وہ بادشاہ بھی برابر اس مبارک پتھر کی زیارت کو جاتا رہا، اور یہی نہیں، اس بادشاہ کو مبارک پتھر سے اتنا لگا ہو گیا تھا کہ اس نے یہاں پر ایک شاندار عمارت بھی تعمیر کروا دی۔ اس کے بعد سے یہ جگہ مسجد نقطہ کے نام سے جانی جانے لگی۔ اس کے بعد سن 345 میں ایک اور بادشاہ تھا جس کا نام عثمانی تھا، اس نے شہر پر حملہ کر دیا اور اپنا قبضہ جما لیا۔
مگر یہ بادشاہ اتنا ظالم تھا کہ اس نے لوگوں کو اس مبارک پتھر کی زیارت کرنے سے روک دیا۔ اس عمارت کو جس میں یہ مبارک پتھر رکھا ہوا تھا اس کو اس نے اپنے ہتھیاروں کا گودام بنا لیا۔ اس کے بعد اللہ کی شان دیکھیے اور حضرت امام حسین کی کرامات دیکھیے کہ کچھ دنوں کے بعد یعنی کہ 20 محرم 347 ہجری کو اچانک سے اس عمارت میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور یہ عمارت پوری طرح سے جل کر خاک ہو گئی، مگر یہ تاریخی پتھر بالکل محفوظ رہا، یعنی کہ اس مبارک پتھر کو کچھ بھی نہ ہو سکا، یہ ویسے کا ویسا ہی واپس مل گیا۔ اس کے بعد لوگ اس مبارک پتھر کو اٹھا کر مسجد زکریا لے گئے جو حلب میں ہی موجود ہے، مگر کچھ عرصے کے بعد میں اس پتھر کو واپس اسی عبادت گاہ پہنچا دیا گیا جہاں پر یہ پتھر شروع سے رکھا ہوا تھا۔ اسی طرح سے یہ مبارک پتھر واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ اس کے بعد 1380 میں ایک ظافری اسلامک سوسائٹی نے اس عمارت کو اس کے پرانے انداز میں پھر سے بنوا دیا جو آج تک قائم ہے، اور آج بھی یہ مبارک پتھر اسی عمارت میں رکھا گیا ہے۔ پیارے دوستو، اس مبارک پتھر کی خاص بات یہ ہے کہ آج بھی اس پتھر سے محرم کی 1 سے لے کر 10 تاریخ تک یعنی کہ ان 10 دنوں تک خون رستا رہتا ہے، یعنی خون نکلتا رہتا ہے اور یہ خون سے سرخ ہو جاتا ہے۔ ان دنوں میں اس پتھر کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس پتھر کو کوئی زہرا زخم لگ گیا ہو، خون کے قطرے اس پتھر سے نکل کر بہتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی زندہ کرامت ہے۔ اتنے سالوں کے بعد بھی جب محرم کا مہینہ آتا ہے اور جب محرم کی 10 تاریخ آتی ہے تو اس پتھر سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں کی وجہ سے ہی آج ہمارا دین اسلام آج تک قائم ہے۔ اگر حضرت امام حسین اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان نہ کرتے تو اس دنیا میں آج اسلام کا نام لانے والا کوئی بھی نہ ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب امام حسین کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ از خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کریں اور کمنٹ باکس میں یا حسین لکھ کر اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک حضرت امام حسین کی یہ کرامت پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔